بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج 10ویں شب رمضان المبارک کی چل رہی ہے اور ہم تلاوت کر رہے ہیں اپنی نماز میں سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کی۔ یہ دو اکٹھی صورتیں آتی ہیں اور دونوں جہاد سے متعلق ہیں۔ سب سے زیادہ دکھنے اور چبھنے والی صورتیں اللہ کے دشمنوں کو قرآن مجید میں یہ ہیں، اور گلوبلائزیشن کا جو ہے وہ کیونکہ دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، سب ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان رہے ہیں، تو اب یہ ان دو صورتوں کا اس وقت جو ہے اکثر و بیشتر ویسٹ کے بندوں کو بھی جو ہے نا وہ یہ نام یاد ہو گئے ہیں، انفال اور توبہ کیا۔ تو آپ نے دیکھا کل کا ہمارا جو موضوع تھا سورۃ الاعراف بطور خاص، سورۃ الانعام خاص ایمان کی جو حقیقت ہے اور ایمان کا جو مارکہ ہے اور ایمان کا سے متعلق جو شبہات ہیں اس کا ایک بہت اچھا معالجہ کرتی ہے، اور پھر سورۃ الاعراف اسی ایمان کی حقیقت کی بنیاد پر ہسٹری کو ایک کانٹیکسٹ دیتی ہے، ہسٹری کو ایک خاص سیاق کے اندر لے کر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک اہل حق اہل باطل کے مابین ایک لڑائی ہے، ایک مارکہ ہے، اور یہ کہ آخر کسی ایک کروٹ جو ہے اس کو بیٹھنا ہے روئے زمین پر۔ اس حوالے سے سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کی اگر آپ یہ ترتیب دیکھیں اور صورتوں کے اندر، تو وہ اس کو بہت ہی میننگ فل، بڑی ایک معنویت والی ترتیب بنا دیتی ہے۔ سورۃ القصص کی ایک آیت ہے، سورۃ القصص آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے بہت طوالت کے ساتھ بیان کرنے والی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورۃ قصص ہے۔ تقریباً مڈ میں جا کر ایک آیت آتی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی شریعت دی بعد اس کے کہ پہلے ہم نے قوموں کو، بستیوں کو، زمانوں کو، تہذیبوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ من بعد ما اہلکنا القرون، قرآنی سب تہذیبوں کو برباد کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ کو شریعت دی۔ اس کے تحت ویسے تو اور بہت سارے مفسرین ہیں، لیکن کیونکہ تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ جو سلف کی جو تفسیر ہے اس میں خاصی متداول ہے، عام آدمی کو بھی تقریباً میسر ہوتی ہے، تو آپ اس میں پڑھ لیجیے کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے فرعون کو جو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، یہ آخری ایپیسوڈ تھا اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا یا سنت کی اس صورت کا جو اہل باطل کی صفائی کرنے کے لیے اس سے پہلے شروع اول تاریخ انسانی سے جو ہے وہ ان پلیس رہی ہے، استعمال ہوتی رہی ہے۔ اور وہ کیا سنت تھی؟ وہ یہ تھی کہ اہل حق آئیں گے میدان میں، حق پیش کریں گے، ظاہر ہے وہ اپنی پرانی ازلی فطرت کے تحت اس کا انکار ہوگا، یہ پھر کریں گے، پھر جب یہ مسئلہ ایک خاص پوائنٹ پر پہنچ جائے گا اور حق اور باطل یوں بالکل نکھر کر سامنے آ چکا ہوگا، تو اس کے بعد جو فیصلہ کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کو آسمانی صورت میں آئے گا۔ قوم نوح کے لیے عذاب آیا تھا، یہ سیلاب جو ہے طوفان، قوم عاد کے لیے ایک آندھی بہت بری چلی تھی، قوم سمود کے لیے ایک کڑک آئی تھی اور اس نے ان کو چن لیا، اس وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بحر قلزم کے اندر غرق کر دیا۔ تو یہ آسمانی عذاب کی جو صورت ہے منکرین کا صفایا کرنے کی، اب یہ اختتام کو پہنچی۔
اب موسیٰ علیہ السلام ہی کے اپنے دور کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام ارض فلسطین کے اندر جاتے ہیں، ارض شام میں، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو تلوار تھما دی جاتی ہے کہ اب جو باقی مخالفین حق ہیں اور منکرین ہیں اور تمہارے راستے میں جو کھڑے ہونے والے ہیں، اب اہل توحید کی تلواریں جو ہیں وہ خدا کی اس سنت کی جو ہے عملی صورت بنیں گی. یہ سورۃ توبہ کے اندر بھی اس کی طرف ایک اشارہ ہے. فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، ان سے قتال کرو، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک شرف ہے. مطلب جو کام اللہ آندھیوں سے لیتا تھا، جو کام اللہ طوفانوں سے لیتا تھا، جو قوم اللہ زمین کے زلزلوں سے لیتا تھا، قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے ایک بھونچال سے جو ہے مروایا، تو وہ کام اللہ تعالیٰ مومن کے دست و بازو سے لے گا. یہ جو سجدے کرنے والے ہیں یہ بھی میدان سے جائیں گے اب، اور ان کی تلواروں کے ذریعے سے، ان کی ضرب سے اللہ تعالیٰ کفر کا غرور خاتمے میں لائے گا. اور وہ حشر جو اللہ نے قوم نوح کا کیا تھا، عاد کا کیا تھا، ثمود کا کیا تھا، وہ ویسا حشر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے کروائے گا. تو یہ سنت اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے سے شروع ہوئی. آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ جو سورۃ مائدہ کے اندر بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ ارض مقدس جو ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو جاؤ اور چڑھائی کرو. تو انہوں نے پس و پیش کی، مگر وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال اب ان پر جو ہے وہ حرام ہے، ان کو میں نہیں دوں گا. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اور وہ آپ کو پتہ ہے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مان بہت رکھا ہے نا ہم اس امت نے، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پیار بھی بہت ہے اور بہت فخر بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا بھی ذکر ہے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی اللہ نے تیری نصرت کی ہے خود اپنی طاقت سے اور مومنوں کے ذریعے سے. تو مومن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اب دیکھیں نا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جو ہے اس کو خود لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب 10,000 اپنے جان نثاروں کے ساتھ جاتے ہیں اور مکہ کو فتح کر کے اور اس کو اسلام کے تابع کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں. یہ جو ہے یہ یہی بات، یہی شرف جو مکہ کو ہمارے ہاں حاصل ہے، ویسا ہی شرف جو ہے یہ یروشلم جو ہے، یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کو تھا. آپ کو پتہ ہے اول سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو وہ قبلہ تھا. تو ظاہر ہے کہ یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتوحات کا اللہ کی مدد سے جو ہوئیں کلائمیکس جو ہے فتح مکہ ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کے کو ایسے لوگ ملے جو ہمارے وہ صحابہ جیسے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے، یعنی کوئی موازنہ بھی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو عظیم شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم رسول ہیں. یہ خواہش وہ دل ہی میں لے کر گئے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ مطلب اس حدیث کو پڑھ کے بندے کا دل بھی بہت مطلب خراب ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عین جب موت آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ بس اتنا سا قریب کر دے مسجد اقصیٰ سے جتنا سا پتھر پھینکا جاتا ہے. مطلب آپ ذرا اس کے اندر ایک حسرت دیکھتے ہیں نا، ایک خواہش دیکھتے ہیں کہ نکمے نامراد جو لوگ ہیں کہتے ہیں مطلب یہ بری پبلک جو ہے، برے فالورز جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کا مسئلہ ہے. قیادت تو ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر قیادت کہاں سے آئے گی؟ لیکن یہ ہے کہ نکمے لوگ لیڈروں کو مروا دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے ایک وہ استاد ہوتے تھے تو وہ کہا کرتے واللہ بڑے قسم واللہ لو جاء عمر لافشلوا، اگر عمر بھی آج آ جائیں نا تو یہ اس کو ناکام کر کے دکھا دیں گے. ہمارے یہ جو لوگ ہیں اس وقت ہیں تو عمر نے آدھی دنیا فتح کی تھی تو عمر نے
کے ساتھ کچھ لوگ بھی تو ہوں گے نا. تو اگر لوگ ہم جیسے آپ جیسے ہوں تو یہ ہم بھی کہتے ہیں جی پتہ نہیں جی کیا ہے کوئی جی لیڈر آنا ہے, آسمان سے آنا ہے, امام مہدی کو, اور وہی جو ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے تھکی ہوئی قوموں کی کہ آسمان سے کوئی چھت پھٹے تو کچھ ہو جائے, ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ خاص یہودی مینٹیلٹی ہے, یہ خاص یہودی مینٹیلٹی ہے, انتظار. یہ مہدی منتظر کا لفظ آپ نے سنا, مہدی منتظر, یہ بہت غلط بات ہے, ہماری گفتگو کسی اور طرف کو چلے گی. یہ منتظر کا جو لفظ ہے خالصتاً عقیدہ اہل سنت سے متصادم ہے. منتظر کا لفظ یہ پتہ کہاں سے ہے؟ رافضہ سے. رافضہ سے ہے مہدی منتظر. ہمارے لوگ بھی جو ہے نا اس کا کر لیتے ہیں, اور عملاً بہت سارے لوگ ماشاءاللہ مہدی صبح و شام مہدی 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 کا مطلب کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر یہ جو ہوتے ہیں نا ایک تھکی ہوئی قوم, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو بالکل کچھ نہیں کرنا ہے, تو خدا کچھ کر دے تو وہ کر دے, تو وہ اوپر سے. تو انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, موسیٰ تو جا, تیرا رب جائے, دونوں جاؤ لڑو, اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. تو انتظار کا نہیں, اسی وجہ سے ایک عالم ہے شیخ سلمان لودھا, انہوں نے بڑے ایک خوبصورت ایک مضمون لکھا ہوا ہے, تو اس کا عنوان ہے الانتظار عقدہ وليست عقیدہ. انتظار جو ہے نا یہ منتظر, کوئی آنے کو ہستی ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے, کہتے ہیں انتظار جو ہے ایک عقدہ ہے, عقیدہ نہیں. عقدہ جانتے ہیں؟ کمپلیکس. انتظار ایک کمپلیکس ہے, عقدہ ہے, ایک عقیدہ نہیں ہے. مطلب وہ آپ کو دونوں کا اصل ایک ہی ہے, جو مصدر ہے وہ ایک ہی. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ, مطلب جتنا سا پتھر پھینک کر کیا جاتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی, اور پھر اتنا سا قریب جا کر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ وفات دے دی. تو یہ چیز جو ہے وہ دل سے لے کر گئے. لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے جانشین, ان کے خلیفہ اول, وہاں پر خلافت بھی نبی کو ہی ملتی تھی, نبی کے بعد نبی کو ملتی تھی. تو یوشع ابن نون موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ ہیں, بائی دا وے لوگوں کا خیال ہے کہ ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے ہیں. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے, تو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ جو تھے یہ یوشع ابن نون تھے, اور بہت خدمت کی تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. اور وہ جو سورۃ کہف کے اندر بھی واقعہ آتا ہے نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کے نوجوان کو, تو وہ ساتھ کے نوجوان یہی ہیں یوشع ابن نون. تو ان کے وقت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے کہا کہ وہ پوری ایک جنریشن بدل گئی نا, وہ سارے پاپی جو ہیں وہ چلے گئے. جن لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے تربیت دی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے زیر نگرانی جو ایک جنریشن پلی تھی, وہ اس نے جا کر پھر بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا. اور اس پہ آتا ہے غالباً بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ اس نے بڑے ہی کھرے مومن بندے چنے بنی اسرائیل میں سے, اور لے کر نکل گیا. تو سورج غروب ہونے کا وقت جو ہے وہ ہو گیا, تو اس نے سورج کو کہا کہ انت مأمورہ و انا مأمور, تو بھی ڈیوٹی پر ہے میں بھی ڈیوٹی پر ہوں, رک جائے یہیں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا سوائے اس کے. تو سورج رک گیا ان کے لیے, اور پھر انہوں نے فتح مکمل کی, تو پھر سورج جو ہے وہ غروب ہوا. تو اچھا, تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام, اور اس کے بعد اگر آپ یہ توراتی جو مطلب تاریخ ہے وہ بھی پڑھیں, تورات کے اندر جو تاریخ آئی ہے صدیوں تک یہ جو ہیں, کبھی کبھی ہم ان کو یہودی کہہ دیتے ہیں, بنی مومنین بنی اسرائیل, کیونکہ اس وقت کے وہ مسلمان تھے, تو انہوں نے جہاد کیا ہے. وہ اس میں بھی یہی ہوا کہ جب انہوں نے شریعت کی حکمرانی کے اندر کوئی کوتاہی کی یا جہاد کے اندر کوئی قصور کیا, تو ان کا معاملہ پیچھے آ رہا, دوسری قومیں چڑھ بھی ہیں. اچھا, یہ یوں بھی ہے, اور اس پر قبل اس کے کہ آپ ہماری تاریخ میں تو ویسے ہی آپ پتہ گول کرنا چاہ رہے ہیں نا کچھ لوگ جہاد کا کہ جی ختم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پہلوؤں سے اپنی امت کی تاریخ کا موازنہ تاریخ بنی اسرائیل سے کیا ہے, کئی پہلوؤں سے, اور کہا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل, آ کر رہے گا وہ سب کچھ میری امت پر جو بنی اسرائیل پر آ کر آیا, جو گزرا. تو باوجود جو ہے اس کی ان دو امتوں کے اندر شدید مماثلت ہے.
تو انہوں نے صدیوں تک یہی رہا کہ یعنی کبھی اچیومنٹس کی جب ان کے اندر ایسے حکمران آئے کہ جنہوں نے شریعت کو قائم کیا اور جنہوں نے جہاد کو کھڑا کیا اور یہ ساتھ لگے تو انہوں نے بہت آگے تک، جس کا کلائمیکس جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے آتا ہے. لیکن آپ کو تو سلیمان علیہ السلام کے کچھ ہی دیر کے بعد ایسا ان پر زوال آیا، انہوں نے جہاد چھوڑا، شریعت کی تحکیم چھوڑی، کہ اس کے بعد بخت نصر ان پر چڑھایا، ان کو وہ مارا. ہمارا تو پھر حال اللہ کا شکر ہے اتنا برا نہیں ہوا. ہم پر بھی تقریباً لوگوں نے کہا کہ ویسا ہی، کیونکہ مماثلت آنی ہے، یہ ہماری ہسٹری پر بھی جو ان کی ہسٹری پہ گزری. تو یہ جو استعمار آیا ہے، بہت ساروں نے کہا کہ اس کی مماثلت بہت زیادہ بخت نصر، پھر بھی آپ کی کچھ ریاستیں بچ گئیں، آپ کے کچھ خطے بچ گئے جہاں کافر مکمل طور پر چڑھ کر نہیں آ سکے، اور وہاں پر جیسا کیسا جو ہے اسلامی تہذیب جو ہے وہ بھی سلامت رہ گئی، اور بھی کئی سارے اسلامی مسائل جو ہے وہ بچ کر رہ گئے. ان کا تو صفایا کر دیا بخت نصر نے آ کر، اور اتنا مارا جس کا سورت بنی اسرائیل کے شروع میں ذکر ہے کہ کچھ چھوڑا ہی نہیں ان کا. اور اس کے بعد پھر باقیوں کو اس نے اٹھایا اور سب کو اسیر کر کے بابل لے کر گیا، کہتا ہے یہاں پر جو ہے نا ہمارے جو ہے نا باتھ روم صاف کرو، تمہارے مطلب ہے نوکر بنو، غلام بنا کر ان کو. اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ تقریباً ان پر جو ہے وہ اسیری رہا، 100 سال سے زیادہ، لاکھوں میں تھی کہتے ہیں. اچھا، تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ جہاد پھر مسلسل بنی اسرائیل کی تاریخ میں چلتا رہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فتوحات پر فتوحات دی، پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگین آ گیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے ارتداد کی ایک لہر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی جماعت تھی، انصار اور مہاجرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جماعت تھی، تو اس نے پورے جزیرہ عرب کو مطلب قربانیاں دے کر پھر اپنی مٹھی میں لیا، اور اس کے بعد پھر وہ جہاد کا عمل ہوا. اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد کا یہ عمل جو ہے یہ جزیرہ عرب کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ یہ رومنس کی طرف بھی جاتا ہے اور فارس کی طرف بھی جاتا ہے اور ترکستان کی طرف بھی جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں یہ جو ہے نماز قصر کے مسئلوں میں جو احادیث کے اندر جو واقعات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ افغانستان میں کابل کے علاقے میں کسی 6 مہینے جو ہے وہ صحابہ قصر کرتے رہے، اس وجہ سے کہ برفانی علاقوں کے اندر ان کا یہ تھا کہ جی نکلنا ہے، تو جب آپ مطلب ہے کہ یہ ہو کہ ابھی نکلتے ہیں، 2 دنوں میں نکلیں گے، 4 دنوں میں نکلیں گے، اگر ایسی صورت ہو تو جتنا عرصہ قصر کرنا ہے کرتے رہو. تو اس واقعے کے اندر تو افغانستان تک جو ہے یہ خراسان، اور مطلب بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خراسان کا علاقہ تاریخی طور پر ایسا ہے کہ کچھ خطے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے علاقے کے بھی خراسان کے اندر آئے ہوں اور یہاں پر بھی صحابہ کے قدم لگے ہوں. تو یہ بلوچستان کا کچھ علاقہ اور سرحد کا کچھ علاقہ اللہ عالم اس تاریخی خراسان میں آ جاتا ہے جو اس وقت کے لحاظ سے خراسان جانا جاتا تھا. مطلب بلوچستان یہ ایگزیکٹ کوئی باؤنڈری ایک بار میں نے کوشش کی بھی تھی، شاید میرے پاس کچھ نوٹس اس کے پڑے بھی ہوں، ظاہر چیز ذہن سے بھول جاتی. ایک بار میں نے بھی تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کی تھی کہ کچھ شواہد ایسے لیے جائیں جہاں سے پتہ چلے، اور کچھ لوگوں نے اس کے نقشے بھی بنائے ہوئے تھے وہ تاریخی خراسان کے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مطلب ایگزیکٹ یاد نہیں کہ پاکستان کا کون سا علاقہ، لیکن کچھ علاقے پاکستان کے بلوچستان اور سرحد کے اس میں آتے تھے. یہ آخر میں کر لیں گے سوال وغیرہ. اچھا، بہرحال یہ ہے جو قصہ کو تھا آراف کے اندر جو تاریخ کا بیان ہے حق اور باطل کی جنگ کا، وہ تسلسل صورت انفال میں یوں آتا ہے کہ غزوہ بدر کا مین ایپیسوڈ ہے
جو سورت انفال جس کو زیر بحث لے کر آتی ہے، اس سے متعلقہ پر بہت سارے غنائم کے معاملات اور اطاعت کے، امیر کے، وحدت کے، اتحاد کے، جماعت کے یہ احکام جو ہے بہت سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، سورت توبہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری ایپیسوڈ ہے وہ مطلب سورت بدر سے پہلے بھی کچھ واقعات چھوٹے موٹے ہوئے ہیں، لیکن بڑا ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ نوٹیبل جو ایپیسوڈ ہے جہاد کے سلسلے میں، قتال کے سلسلے میں، تو وہ غزوہ بدر ہے۔ اچھا، وہ سورت الانفال میں آ گیا۔ اور جو آخری سب سے بڑا ایپیسوڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ غزوہ تبوک ہے۔ اچھا، اس میں ایک مفصل بیان سورت توبہ کے اندر آتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں مطلب ایک شروع کا اور ایک آخر کا۔ دوسرے جو ہے غزوہ احزاب، وہ سورت احزاب کے اندر آتی ہے، اور کچھ جو ہے یہودیوں کے ساتھ مار کے وہ سورت حشر وغیرہ کے اندر آتے ہیں، کچھ اور بھی مطلب ہے کہ مقامات پر آتے ہیں، لیکن یہ جو دو صورتیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری جہادی سٹرگل کو سمیٹ دیتی ہیں یہاں پہ۔ اور اب رہتی دنیا تک کے لیے یہی ہے کہ کوئی خدائی عذاب نہیں آنے، جو بھی توفیق ملنی ہے مسلمانوں کو ملنی ہے، اور مسلمانوں نے اللہ کا شکر ہے تاریخ کے اندر بہت بار مسلمان اٹھے۔ اب اس پہ ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس بہت بڑی غلط فہمی کو دور کریں گے کہ یہ اسلام وغیرہ جو ہے سارا کچھ جو ہے نا وہ بس خلافت راشدہ کے ساتھ تھا۔ خلافت راشدہ گئی 30 سال، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال ہو گئی، خلافت علی منہاج نبوت جو ہے 30 سال ہو گئی، 30 سال کل اسلام تھا۔ اس کے بعد نماز روزہ کرو اور خام کا خواب نہ دیکھا کرو اس کے جناب وہ روم پہ چڑھنا ہے، فارس پہ چڑھنا ہے، 30 سال گئے ختم ہو گئے، تم جوتے کھاؤ، وہ ساری زندگی اب جوتے کھانے کے لیے جوتے کا۔ یہ امت بہت بار اٹھی، اس نے ہند کو فتح کیا، اس نے چین تک، اگر آپ ہسٹری پڑھیں، یہ جو مشرقی ترکستان ہے یہ سارے کا سارا یہاں شریعت کا راج صدیوں تک رہا ہے، وہ چین تک جو ہے یہ مسلمان پہنچے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ جو آٹومنز جو ہیں یہ عثمانی، یہ ویانا کا محاصرہ کئی بار کر کے کھڑے رہے۔ ویانا جو ہے آسٹریا کا پایا تخت ہے، اور کہتے ہیں کہ آسٹریا جو ہے یورپ کا قلب ہے، یورپ کا قلب ہے۔ اور یہ زمانہ یہ آٹومنز کا کب کا ہے، مطلب اموی خلافت بھی گزر چکی، عباسی خلافت جو ہے یہ کوئی 700 سال 800 سال تک عباسی خلافت چلی، آپ کو پتہ ہے، کوئی تقریباً کوئی 600 کے لگ بھگ 500 کے لگ بھگ سال جو ہے یہ بغداد میں چلی، اس کے بعد تاتاریوں نے آ کر ختم کر دی۔ دوبارہ یہ عباسی، بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا علم ہے، عباسی خلافت جو ہے جب سلطان بیبرس آیا اور اس نے دوبارہ کنسولیڈیٹ کیا ترکوں کے بعد، جو سب سے بڑی فتوحات ہوئی ہیں مسلمانوں کی وہ بیبرس کے ہاتھ پر ہوئی ہیں۔ قطز نے تھوڑی سی کی، لیکن بعد میں قطز کے بعد اس کا جو ایک بہت بڑا وہ کیا، اور بیبرس نے جو ہے وہ نصرانیوں کو بھی ان خطوں سے بھگا دیا جہاں سے ایوبی بھی نہیں بھگا سکے تھے، اور تاتاریوں کو بھی بہت بھگایا اس نے، اور اس نے پھر جو ہے وہ عباسی خلیفہ کے کوئی پوتے پڑ پوتے کوئی بھی جو ہے اس نے ڈھونڈا اس کو، اور کوئی بٹھا کر علماء کو اور قاضیوں کو تصدیق کروا کے کہ یہ وہی ہے، اسی کی نسل سے ہے، تو اس نے جو ہے دوبارہ، البتہ اس بار عباسی خلافت قاہرہ میں کھڑی ہوئی، اور قاہرہ میں اس کے بعد کوئی تقریباً 300 سال تک مزید چلی ہے۔ عباسی خلافت لحاظ سے بہت لمبی ہے تھی، البتہ آپ کو پتہ ہے برائے نام مطلب ہے وہ بیبرس نے صرف وہ خلیفہ صاحب کو صرف پروٹوکول ہی دینا تھا، باقی تو سارا کچھ سلطان کے پاس ہوتا تھا، تو سلاطین ہی نے رکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی گزر گئی۔ نہیں، وہ تو عبد الرحمن داخل کا دور تو امویوں کا جب فال ہوا ہے، ان کا امویوں کا ایک شہزادہ بھاگ کر تو اس نے اندلس کو قابو کر لیا، اور اس نے پھر آگے فتوحات کی، عبد الرحمن داخل، وہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عباسیوں کے بھی بعد آئے ہیں آٹومنز، عثمانی آئے ہیں، اور اس وجہ سے یہ اس کا میں کچھ تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ شیخ البانی نے جو اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ کا آغاز کیوں ان احادیث سے کیا ہے،
تو یہ عثمانیوں نے فتوحات کی یورپ میں بڑھتے چلے گئے. اچھا، اور اس سے پہلے ایک چیز جو مطلب کریڈٹ دینا ہوتا ہے وہ ہے سلاجقہ کو. سلجوقی کو اللہ کی خاصی نعمت ہے مطلب اس امت کے لیے. مطلب انہوں نے اصل میں روم کا جو فتوحات میں جو روم کی جو ایشیائی کوچک، تقریباً ایشیائی کوچک جو ہے یہ مائنر ایشیا جسے آپ کہتے ہیں، وہ سلجوقیوں نے لیا تھا. اور ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ انہوں نے کی. لیکن ہماری ملوکیت کی ایک مصیبت یہ تھی کہ اس میں جو ہے وہ باپ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی جتنی اچیومنٹس تھیں اس کے بیٹے جو ہیں وہ آپس میں لڑکے ضائع کیا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک ایسا ملازکرت کا ایک واقعہ، بہت بڑا مارکا ہوا ہے، رومنز کی کمر توڑ دی تھی اس نے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پوپ جو ہے وہ تقریباً پاگل ہونے کو تھا اور اس نے پورے یورپ میں دہائیاں دیں کہ اب نہیں بچے گا ہمارا. تو وہ جب تک وہ اکٹھے ہو کر آئے تو یہ جو ہے نا سلجوقیوں کے بیٹوں میں لڑائیاں ہو رہی تھیں آپس میں. اسی کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ یہ انہوں نے بیت المقدس تک پھر لے لیا. سلجوقی بیچارے پیچھے ہٹ گئے. اچھا، قصہ کو ہوتا ہے کہ سلجوقیوں کے بعد عثمانی آتے ہیں اور عثمانی جو ہیں وہ فتوحات کرتے ہوئے ویانا کا محاصرہ کرتے ہیں. اور یہ جتنے یورپ کے ملک ہیں سب نے آپ کو پتہ ہے عثمانیوں کو جزیہ دیا ہوا ہے. بلکہ میں پڑھ رہا تھا، اس کو آپ بھی ویریفائی کر لیجئے، کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے بہت ریسنٹ ایک مطلب حکومت قائم ہے نا امریکہ پر، امریکہ نے کسی کو جزیہ نہیں دیا سوائے عثمانیوں. عثمانیوں نے امریکہ کی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس سے بھی جزیہ لے رکھا ہوا. اچھا، تو شیخ البانی کہتے ہیں یہ سلسلہ صحیحہ میں جو شروع کے اندر شیخ البانی احادیث لے کر آتے ہیں وہ ہیں، کہتے ہیں میں یہ احادیث لے کر اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کا نے پوری دنیا پہ ایک بار غالب آنا ہے. اور وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، الٹا ہو لے سیدھا ہو لے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی ہیں وہ پوری ہو اور پوری ہو کر رہنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لے کر آئے کہ جی وہ غالباً عبداللہ ابن عمر کہ جی وہ کسی نے پوچھا کہ غالباً عبداللہ ابن عمر بن العاص کہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا رومی اٹلی، ویٹیکن یا اٹلی یہ جو ہے یہ پہلے فتح ہوگا. تو ان کو صحابی کو شاید پوری طرح یاد نہیں ہوگا یا وہ تھوڑا سا دکھانا چاہ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو کتنا محفوظ کیا ہے. تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ میرا وہ صندوق ذرا لے کر آؤ. وہ جو ایک میں نے خاص جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نام میں جمع کی ہوئی، تو وہ صندوق لے کر آیا. تو اس میں سے پھر انہوں نے کاغذ نکالے، تو پھر وہ متعلقہ کاغذ نکالا. کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے وہ حدیث. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہونا ہے یا اٹلی پہلے فتح ہونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہونا ہے اور اٹلی بعد میں فتح ہونا ہے. اچھا، تو اس کے بعد شیخ البانی لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے قسطنطنیہ فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ اس سے 1000 سال کے بعد فتح ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اس کے 1000 سال کے بعد فتح ہوا. تو کہتے ہیں کہ ہمارا پہلے بھی ایمان تھا، بعد میں بھی ہے. اور جیسے قسطنطنیہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے ویسے اٹلی کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہونا ہے. اچھا، اس میں شیخ البانی ایک اور حدیث بھی لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو اللہ نے آپ کو غلبہ دیا ہے یہی ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا. اور اسی سے متعلق پھر وہ مزید احادیث لے کر کے دے. اسی حضرت عائشہ والی جو واقعہ ہے اس کو مزید وہ تقویض ہوتی ہے. 2-3 احادیث اس طرح کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام. کہ کوئی دنیا میں کوئی کٹیا جو کچا گھر ہوتا ہے وہ نہیں رہے گا اور نہ کوئی خیمہ بالکل جو جھونپڑیوں والے ہوتے ہیں نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسلام کو غالب کر کے داخل کرے گا بعز عزیز و ذل ذلیل. عزت والے کو عزت دے کر اور ذلت والے کو ذلت دے کر. اس کی پھر مزید کہا کہ عزت یہ کہ
اللہ کسی کو اسلام میں آنے کی ہدایت دے دے، اور ذلت والے کو ذلت یہ کہ وہ اسلام میں تو نہ آئے مگر وہ جزیہ دے۔ اس بنیاد پہ یہ جو احادیث ہیں، اور یہ بالکل صحیح احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یعنی کچھ لوگ اسلام میں ویسے آئیں گے اور کچھ لوگ صرف جو ہے نا اسلام کے بعد گزار ہوں گے۔ اچھا، ان روایات کی وجہ سے بعض اہل علم نے اس بات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک وہ غلبہ جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنا ہے، اس میں احادیث کے اندر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یقتل الخنزیر ویضع الجزیہ، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ جزیہ مطلب ہے یہ جو آپشن ہے کہ جی یا آپ اسلام لے آئیے، اگر نہیں لے کر آنا تو پھر جزیہ دے دیجئے، اور اگر جزیہ دینے کا بھی موڈ نہیں ہے تو پھر تلوار آزمائیے۔ یہ جو مطلب ہے یہ جو ہے نا 3 پوائنٹ کا جو آپشن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ 2 ہی ہو جائے گا، یا اسلام لے آؤ یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ من اہل الکتاب من النبی قبل موت، اس میں بھی اسی کی طرف کو اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے، دنیا کے جانے سے پہلے سب اہل کتاب اسلام کے اندر آ جائیں گے۔ اچھا، وہ جو پوائنٹ انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ ان احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کر دیں گے، تو کہتے ہیں لا محالہ ایک غلبہ ایسا ابھی پڑا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے، کیونکہ وہ تو اس میں تو جزیہ ختم ہو جانا ہے، ابھی جزیہ ہونا ہے اور پورے روئے زمین پر اسلام نے غالب آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہیں۔ اس وقت آپ کو بہت اندھیرا دکھتا ہے، ایمان ایک چیز کا نام مطلب ہے وہ جو آپ نے دیکھ لیا وہ انالیسس سے اور تجزیوں سے، اس وقت امریکہ کتنا تکڑا ہے اور روس کتنا تکڑا ہے، تو وہ تو تجزیوں سے وہ تو ایمان بالغیب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایمان بالغیب تو یہ ہوتا ہے کہ کل کو حالات کیا ہونے ہیں، کیا پتہ ہے کل کو کیا ہونا ہے، اور یہ جو اللہ عالم مطلب ہے ہم بہرحال جو آنے والے واقعات ہیں ان کو بالجزم جو ہے نا اپنے زمانے کے حالات کے ساتھ جو ہے نا گھسیٹ کے وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میتھڈ کو بھی درست نہیں سمجھتے، کیونکہ ان واقعات میں اپنے وقت پہ آنا ہے، اپنی ترتیب سے آنا ہے، میرے شور میں جانے سے نہ ایک واقعہ پہلے ہو جانا ہے نہ بعد میں ہونا ہے۔ اور اب یہ جو ہے نا ہر حال میں مہدی کو میں نے اپنے زمانے میں نکال دینا ہے کسی طریقے سے، اور دجال کو نکال کے دکھا دینا ہے، مطلب یہ ایک خامخواہ کے ڈیسپریٹ سی ایک ذہنیت ہے، تو وہ تو نہیں ہے، تو ہم وہ نہیں کر رہے۔ لیکن یہ کہ ایک حد تک وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا جو عالمی جہاد شروع ہوا ہے، جس کا آغاز افغانستان سے ہوا تھا، اور یہ ایک گلوبل فینومینن بنتا جا رہا ہے، تو بہت یہ امکان ہے ہمیں اس وقت اس پہ حد و حساب چیلنجز ہیں، اور اس کو خراب کرنے کے لیے بھی بہت سارے اندر سے گروپ کھڑے ہو چکے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ عالم ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گلوبل فینومینن قریب بن جائے، اور جس کے بعد ہو سکتا ہے یہ، اور بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں نا، اچھا یورپ یہ مطلب اگر آپ تھوڑا سا سانس لے لیں، تھوڑا سا سانس لے لیں، یورپ ویسے ہی تقریباً سرے پہ جو ہے وہ تو، اور یہ جو آپ کا ماشاءاللہ یہ جو آبادیاں مسلمانوں کی جو ہے وہ ایسی زبردست جو ہے وہ بشنی جسے کہتے ہیں نا کہ مین پاور مسلمانوں کی ہو رہی ہے، یہاں تو کچھ لیڈرز کی ضرورت ہے، کچھ لیڈرز کی ضرورت ہے جو ان سارے اتنی بڑی مین پاور کو کنورٹ کرتے ہیں انرجی میں۔ آپ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے